لیکن اس مضمون پر غور کر کے میں نے ایک اور ترکیب سوچی ہے جس پر ہمارے ایملی آنکولوجسٹ کام کر سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ میرے تجربے میں یہ ہے کہ کینسر ایک قسم کا جو آتا ہے تو دوسرے قسم کے کینسر کو اس میں گنجائش نہیں ہوتی اس جسم پہ قبضہ کرنے کی. ایک ہی بادشاہ بنا جاتا ہے اور شیطانوں میں آپس میں بھی بڑی مخالفت ہوتی ہے. تو اگر ایسے مریض کو جس کے جسم میں ایسا کینسر ہے جو کسی دوا کے قابو نہیں آتا، ایک اور ایسا کینسر داخل کیا جائے اس کے مریض کے جسم میں جو ایسا مزاج رکھتا ہو، اور اگر کوئی طریقہ ہو اس کو اندر داخل کر کر آپس میں لڑانے کا، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف لڑ کے مر جائیں گے. کم سے کم اتنی کمزور پڑ جائیں گی دونوں کی طاقتیں کہ جسم پھر بحال ہو سکتا ہے. یہ محض ایک نظریہ ہے، اس پر کوئی میرا تجربہ نہیں. لیکن قرآن کریم فرماتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ. شریعوں کے ذکر میں فرماتا ہے کہ ایک خدا تعالیٰ یہ علاج کرتا ہے کہ ان خبیثوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول نے کینسر میں تو نہیں مگر ایک اور بیماری میں خود یہ طریق ایجاد کر کے اس کو فائدہ مند دیکھا اور ثابت کیا. سل کے ایسے مریض تھے جو عام دواؤں کے قابو میں نہیں رہے تھے اور روزمرہ کی زندگی کافی تکلیف السر بن رہے تھے اور کافی تکلیف یہ صورتحال تھی. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرٹیفیشلی ٹانگ پر ایک ایسا السر پیدا کیا جو بہت تکلیف دے رہا تھا. سارے جسم کی توجہ اس طرف ہو گئی اور سن کے اندر جو السر پیدا کرنے کا مادہ تھا وہ خاموش ہو گیا اس کے مقابلے پر. اور ایسے مریض نے ٹانگ کی تکلیف کے ساتھ گزارا کر لیا مگر وہ جو خوفناک چیز تھی اندر اس سے اس کو بچت ہو گئی. حضرت مسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غالباً اس طرف کہیں اشارہ کیا، مجھے اب یاد نہیں کہ کب میں نے پڑھا تھا لیکن اب باتوں میں مجھے یاد آ گیا ہے کہ مضمون وہی ہے. یہ بھی ایک قسم کا علاج بالمثل ہے. ہم کہتے ہیں کہ علاج بالمثل ہے نا، تو یہ بھی ایک قسم کا علاج بالمثل ہے. بیماری کا علاج ہم تو بہت خفیف کر کے دواؤں کو، بیماری کا اثرات کو پھر رد عمل سے کرتے ہیں، مگر اگر ظاہری بیماری کا ظاہری بیماری سے علاج کیا جائے تو یہ بھی ایک بالمثل کی قسم ہے. تو کینسر پہ میرا خیال ہے اس قسم کی تحقیق ہونی ضروری ہے.